السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمت الرأس یا زینت، کسی مقام کے عین سر کے اوپر آسمان میں موجود فرضی نقطہ سمت الرأس کہلاتا ہے۔ یعنی زمین پر کوئی شخص کھڑا ہو تو اس کے سر کے اوپر سیدھا اگر ایک خط کھینچا جائے یہاں تک کہ کرۂ سماوی سے وہ خط جا لگے، تو جہاں پر کرۂ سماوی سے یہ خط ٹکرائے گا وہی نقطہ اس شخص کا سمت الرأس ہے، جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سمت القدم یا اس کو انگریزی میں نادر بھی کہتے ہیں، نظیر السمت سے یہ لیا ہے۔ کسی مقام کے عین نیچے زمین میں اگر سوراخ کرنا شروع کر دے اور وہ سوراخ مرکز ارض سے گزر کر زمین کے دوسرے جانب جا لگے اور پھر بڑھتا ہوا کرۂ سماوی سے جا لگے، تو جہاں پر ٹکرائے گا وہاں جو نقطہ بنتا ہے اسی کو سمت القدم یا نادر کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمت القدم کو نظیر السمت بھی کہا جاتا ہے، اسی سے انگریزی والے نادر لیتے ہیں۔ سمت القدم اور سمت الرأس کے دونوں نقطے ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے 180 درجے کے زاویئی فاصلے پر ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو اینٹی-پوڈز بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے، جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی ایک دوسرے کے اینٹی-پوڈز ہیں۔ اس کی مدد سے ہم اس جگہ کو بھی معلوم کر سکتے ہیں جو کرۂ زمین میں ہمارے علاقے کے بالکل سیدھ میں دوسرے جانب واقع ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو عرض البلد ہو، اگر شمالی ہو تو اس کا الٹا جنوبی لے، اور اگر جنوبی ہو تو شمالی لے۔ مثلا ہمارے علاقے کا عرض البلد 34 شمالی ہے تو ہم 34 جنوبی لیں گے، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں گے۔ اور طول البلد ہمارا 72 ہے، اس کو 180 سے منفی کر لے تو 108 جواب آئے گا۔ پھر اگر آپ مشرقی طول البلد پڑھتے تو 108 مغربی طول لے لے، اور اگر آپ مغربی پڑھتے تو پھر مشرقی لے لے۔ بس ہمارے علاقے کے بالکل سیدھ میں دوسری طرف والے علاقے کا عرض البلد 34 جنوبی اور طول البلد 108 مغربی غربی ہوگا۔ پھر اس کو گوگل ارتھ وغیرہ پر پروگراموں سے نکالے کہ وہ کون سا علاقہ ہے، تو جو ہوگا وہ بالکل آپ کے پاؤں کے نیچے والا علاقہ ہوگا۔ بس اگر آپ کے پاؤں کے نیچے زمین میں سوراخ کیا جائے، مرکز ارض سے گزرتا ہوا آگے بڑھ کر آسمان سے ٹکرائے، تو جو فرضی نقطہ حاصل ہوگا وہی آپ کا سمت القدم ہے۔ اور اس علاقے والوں کا جو بالکل الٹا جانب ہے اس کا سمت الرأس ہے، یعنی وہی نقطہ، وہ تو ہمارا سمت القدم ہے لیکن زمین کے اس پار جو سیدھ میں علاقہ ہے ہمارا، تو اس کا وہ سمت الرأس ہوگا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ سمت الرأس اور سمت القدم اضافی امور ہے۔ آپ کا سمت القدم دوسرے کا سمت الرأس ہے، اور آپ کا سمت الرأس زمین کے دوسرے جانب والے علاقے کا سمت القدم ہے۔ افق یا دائرۃ الافق، آپ جہاں کھڑے ہیں تو چاروں طرف آسمان کا وہ کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس ملاپ والی جگہ کو لغتاً و عرفاً افق کہا جاتا ہے۔
اور اس سے جو دائرہ ارد گرد بنتا ہوا نظر آتا ہے اس کو دائرۃ الافق کہا جاتا ہے، یا اس کو بین ما یرا و بین ما لا یرا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے اوپر سارا کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس سے نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا، گوئے کہ ما یرا و ما لا یرا کے درمیان یہی افق حد فاصل ہے۔ جیسے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ سمندر اور آسمان ملا ہوا ہے، جہاں پر دونوں ملے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کو اللہ کے فضل و کرم سے افق کہا جاتا ہے، اور ارد گرد جو دائرہ بناتا ہے وہ دائرۃ الافق ہے۔ افق کی اقسام۔ افق کی دو قسمیں ہیں، افق حقیقی اور افق ترسی۔ فلکیین حضرات افق حقیقی اس کو کہتے ہیں جو سمت الراس سے 90 درجے کے زاویے پر ہو، یعنی 90 درجے کا زاویہ بناتا ہو۔ افق ترسی افق حقیقی سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، یعنی 34 دقیقے نیچے جو دائرہ ارد گرد بنتا ہے وہی افق ترسی ہے۔ یہ فرق انعطاف کی وجہ سے ہے۔ انعطاف کا مطلب یہ ہے کہ اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے نمی اور مختلف ذرات پیدا فرمائے ہیں، تو اس نمی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کے آنکھ سے جو سیدھا خط نکلتا ہے، جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں، یہ نمی اور ذرات اس خط کو تھوڑا نیچے کی طرف جھکا دیتا ہے، تو جو افق ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ اصل میں افق ترسی ہے۔ اس کے اور سمت الراس کے درمیان زاویہ 90 درجے کا نہیں بلکہ 90 درجے اور 34 دقیقے کا بنتا ہے۔ انعطاف کی وجہ سے نیچے والے چیز کا مشاہدہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی پیالے میں کوئی سکہ ڈال دیں، پھر برابر اس کو دیکھتا رہیں، ایسا دیکھیں کہ اس کا ایک کنارہ اوپر والا کنارہ آپ کو دکھائی دے، باقی سکہ دکھائی نہ دے، پھر اسی طرح دیکھتا رہے اور اس پیالے میں پانی ڈالے، جتنا آپ پانی ڈالتے رہے اتنا وہ سکہ اوپر ہوتا جائے گا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ سکہ اپنی وہی جگہ پر پڑا ہے مگر آپ کو اب واضح نظر آتا ہے، اس لیے کہ درمیان میں جو پانی ہے یعنی جو نمی آئی اس نے آپ کے نظر کو ترچھا کیا۔ اب ایک ضروری بات یہ سمجھے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کا زاویہ سمت الراس سے 90 درجے اور 50 دقیقے لیا جاتا ہے، جو اشاریہ نظام میں 90.833 درجے کے برابر ہے۔ یعنی صبح کو جب اہل زمین والوں کو سورج کا پہلا کنارہ نظر آتا ہے تو سورج اس وقت سمت الراس سے 90.833 درجے پر ہوتا ہے، اور جب غروب کے وقت آخری کنارہ چھپتا ہے تو بھی سورج 90.833 درجے پر ہوتا ہے۔ پس اس میں یہ 90 درجے تو سمت الراس سے افق حقیقی کا زاویہ ہے، اور 34 دقیقے انعطاف کی وجہ سے، یعنی فضا کی نمی اور مختلف ذرات کی وجہ سے 34 دقیقے والا نیچے چیز ہمیں اوپر دکھاتا ہے، اور سورج کی کل ٹکیا 32 دقیقے کا ہے۔ ہم نے جو سمت الراس سے زاویہ لیا تھا یہ سورج کے اس ٹکیا کے مرکز کے ساتھ لیا تھا، تو گویا کہ سورج آدھا نیچے اور آدھا اوپر، تو جب 90 درجے اور 34 دقیقے پر سورج ہوتا ہے تو اس کا مرکز افق پر نمودار ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ جب اس کا پہلا کنارہ دکھائی دے تو طلوع ہوگا، پس 16 دقیقے اگر مزید ہم زیادہ کریں
تو کل 90 درجے اور 50 دقیقے بن جائیں گے۔ تو جب سورج سمت الراس سے 90 درجے اور 50 دقیقے پر ہو تو طلوع شمس ہو جائے گا۔ اسی طرح غروب کے وقت جب سورج 90 درجے اور 50 دقیقے پر ہو تو غروب ہو جائے گا۔ 50 دقیقے 0.833 درجے کے برابر ہے۔ تو جب ہم اوقات صلاۃ کی تخریج کریں گے انشاءاللہ تو سورج کا زاویہ طلوع اور غروب کے وقت 90.833 لیں گے، تب صحیح وقت طلوع اور وقت غروب یعنی وقت مغرب ہمیں حاصل ہوگا۔